السلام علیکم ناظرین۔ آخر کار صدف کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے عمار سے شادی کر کے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اب عمار کی بے وفائی پر یوں میں خود کو روک نہیں لگا سکتی۔ صدف سوچتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ عمار کو یہ دکھائے گی کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ اگر تم دانیہ سے شادی کر سکتے ہو تو میں بلال عبداللہ سے۔ دوسری طرف عمار، جو کہ دانیہ کے کہنے پر ایک دفعہ صدف سے معافی مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے اور ہمشہ کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ ہمشہ بھی سوچتی ہے کہ اگر میں نے عمار اور صدف کی لڑائی ختم نہ کروائی تو اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان تو میرا ہی ہوگا، کیونکہ میں نے ہی صدف کو بلال عبداللہ کے خلاف اتنا بدظن کیا تھا کہ بلال عبداللہ کو چھوڑ کر عمار سے شادی کر لی اس نے۔ لیکن اب اگر اس نے عمار کو چھوڑ دیا اور بلال عبداللہ سے شادی کر لی تو میں تو پھر خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، اس لیے اب مجھے ان دونوں کی صلح کروانی ہوگی۔ اسی لیے ہمشہ عمار کو لے کر صدف کے گھر پہنچ جاتی ہے اور صدف کو سمجھاتی ہے کہ تم اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے آج عمار کو معاف نہیں کیا تو تمہارا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ تو صدف بھی ہمشہ کو دو ٹوک جواب دے دیتی ہے کہ مجھے اب اس گھر کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو یہی سکھایا جاتا ہے، شادی کے بعد کسی بھی صورت میں بس اپنا گھر بچانا ہے، پھر چاہے اس کے بدلے میں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگر شوہر بے وفائی کرے تب بھی لڑکی کو ہی کمپرومائز کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ شوہر سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن میں نے باقی لڑکیوں کی طرح ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف عمار، جو کہ صدف سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تم سمجھ رہی ہو صدف ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں دانیہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ تم سے محبت کرتا ہوں اور صرف دانیہ کا دوست ہوں۔ صدف عمار سے کہتی ہے کہ اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے عمار، اور مجھے اب یہ بتانے کی تمہیں ضرورت نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا دانیہ سے، کیونکہ اب میرے دل میں تم نہیں بلکہ بلال عبداللہ ہو۔ تو عمار کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ صدف پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر صدف بھی خاموش نہیں رہتی اور کہتی ہے عمار بس بہت ہو گیا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی اور نہ ہی اب تم مجھ پر یہ رعب جما سکتے ہو۔